اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے علم کو نور بنایا اور کردار کو خوشبو بنایا۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا اعتبار پہ، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور ہم سب کے لیے دعا، رحمت اور کرم نوازی کا استعارہ کامل بھی ہیں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین و سامعات، ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے رمضان کریم کی بابرکت گھڑیوں میں خلاصہ قرآن کے ساتھ سید عتیق الرحمن حاضر ہے اور انتہائی ادب سے کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکتوں والا ماہ نور ہمارے اوپر اللہ کے کرم، فضل اور احسان سے سایہ فگن ہو چکا ہے، اور یہ شہر المواسات بھی ہے، شہر الصبر بھی، شہر اللہ بھی ہے، اور شہر یزاد فیہ رزق المومن بھی، شہر عظیم بھی ہے، شہر المبارک بھی، شہر النعمہ بھی ہے اور شہر الزیادہ بھی، اور سب سے بڑھ کے یہ شہر العاصیین ہے کہ یہاں آنسو بہائے جائیں گے، اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے ادارے کو رمضان کریم میں قال اللہ وقال الرسول کا نغمہ مستانہ عام کرنے پر مبارکباد پیش کروں گا۔ میرے ممدوح جناب عزت مآب حاجی عبدالرؤف صاحب، جو ہمارے چیئرمین بھی ہیں، میرے بھائی جناب عامر فیاضی صاحب، جنہوں نے ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا اور آج بھی انتظام کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے وقت کی قدر کو اپنے لیے زینت اور زیور بنا کے بالکل اپنے موضوع کے اوپر رہ کے بات کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ان 30 دنوں میں اور ان 30 راتوں میں جو سبق ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کو اس طریقے سے حاصل کیا جائے کہ قرآن کریم کے ایک ایک پارے کا خلاصہ کم از کم ہمارے ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کرم ہے، کتاب ہدایت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ آپ جس مرضی طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ قرآن حکیم سے اپنے لیے وہ انوار اور تجلیات موتیوں کی صورت میں چن سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے، اور پہلے پارہ کو آج میں آپ کے سامنے خلاصہ کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ اس پہلے پارہ میں 2 قرآن کریم کی صورتیں ہیں۔ میں پہلی صورت کی بات کروں تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور اس سورۃ الفاتحہ کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور دوسری دفعہ مدینۃ المنورہ میں سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرنے کا شرف زیبا حاصل کرتے ہیں، اس کو اس وجہ سے بھی 7 مثانی کہا جاتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، تو اس کی دہرائی کی وجہ سے یہ اعزاز اور اعجاز سورۃ الفاتحہ کو نصیب ہوا ہے۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ پہلی دعا بھی ہے اور اس میں آداب دعا بھی سکھائے گئے۔ اب جب آیات کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا، تو آداب دعا یہ ہیں کہ پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی، پھر اللہ پاک کی خالقیت کا اقرار کیا گیا، پھر ہر چیز پر اس کی مالکیت کا اقرار کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ دعا میں آپ اپنے لیے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی ہدایت بارگاہ الہ سے طلب کرتے ہیں۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا رستہ جن لوگوں پر اللہ کریم نے انعام اور اکرام نازل فرمائے ہیں، وہ خوش بخت لوگ جن کی پیشانیوں کو سجدہ ریزی کی چمک ملی ہے، یا وہ بلند بخت لوگ جنہوں نے رمضان کریم کی قدر کی ہے۔ اور من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ انہیں رمضان ملا، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے قیام کیا، انہوں نے تلاوت قرآن سے اپنے چہرے کو روشن اور منور کیا، اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ تو میں مختصر بات یہ کروں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کو اللہ پاک نے دعا بنایا ہے اور ہمیں اسلوب دعا بھی سکھایا ہے، اور دعا کرنے کا اعلیٰ اور مقبول طریقہ یہ ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ 70 کروڑ ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے احکم الحاکمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تعریف و توصیف بیان کی جائے، بڑھائی بیان کی جائے، اور اس کے بعد پھر اپنا مدعا ایک التجائیہ انداز میں رکھا جائے، اور وہ بھی خیر کی بنیادوں کے اوپر رکھا جائے تاکہ اللہ پاک اسے قبول بھی فرمائے، منظور بھی فرمائے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور جب ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے نا تو ہم تلاوت کے شروع میں ہی پہلی 2 آیات کے اندر ہمیں قرآن حکیم کی حقانیت کا پیغام مل جائے گا، اور پھر یہاں سے مضامین قرآن کی ابتدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر ہی بیان فرما دیا کہ یہ قرآن پاک اللہ پاک نے نیکوکار، پرہیزگار، ڈرنے والے، متقین کی ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اور اس قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ لا ریب ہے۔ اور یہ احکم الحاکمین پہلی آیت سے حقانیت ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے مالک کا علم کامل ہے، اور احکم الحاکمین اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دعوے کو اپنے جملے سے مکمل کرنا ہے۔ اب جب ہم آگے جیسے جیسے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے تو جتنے چند خوشے میں چن سکا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگلے رکوع میں، بلکہ اس آیت کے ساتھ متصل آیات میں، اللہ پاک مومن، کافر اور منافق، ان 3 طبقات کا ذکر کرتے ہیں، اور مومنین کا ذکر کر کے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میں صرف ان 3 چیزوں کی بات کروں گا اور آگے بڑھوں گا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر مکمل ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھتا ہے، اور یہی متقی ہے، یہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور پھر اس مومن کے ایمان کی کیفیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اپنی نماز کو ادا کرے تو اتنے خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ معاملہ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جو پاکیزہ، طیب، طاہر رزق اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں، اس میں سے وہ کھاتا بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اس سے آگے کفار کے بارے میں میرے مالک نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں ان کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان پر کسی چیز کا کوئی عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، ان کی نازیبائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ معاملہ ہوا۔ اس سے آگے اللہ پاک نے تقریباً 13 آیات میں منافقین کی 12 خوابیوں کو بیان فرمایا، اور بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ ظاہر میں کچھ اور نظر آتے ہیں، بڑے ان کے قصیدے پڑھنے والے آداب ہیں، لیکن باطن میں یہ منافق کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ان 12 خامیوں کو بیان کر کے ان 3 درجوں کو بیان فرمایا کہ ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مومن ہی ہوا کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیے گا، اللہ نے کرم فرماتے ہوئے ساری ترتیب کو بیان فرمایا تو تخلیق آدم ایک بڑا اعلیٰ مضمون ہے سورۃ البقرہ کا۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
کہ اس طریقے سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ نامزد کروں گا، بنا کر بھیجوں گا، تو اس وقت ملائک نے بتایا کہ اے میرے مالک، ہم آپ کی خدمت میں تسبیح بھی کرتے ہیں، تمحید بھی کرتے ہیں، آپ کے تذکرے بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ زمین پر خلیفہ بھیجا جائے؟ تو اس وقت جو مکالمہ تھا، اس مکالمے میں جناب آدم سبقت لے جاتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے علم کا معیار، یہ ہے علم کا مقام جو اللہ پاک نے کس طریقے سے جناب آدم کو عطا فرمایا۔ پھر سورۃ البقرہ کے اور پہلے پارے کے اگلے مضامین میں جناب آدم کو جس طریقے سے جنت الفردوس سے دنیا تشریف آوری کے لیے حکم عطا فرمایا جاتا ہے، اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ آگے چلیں تو بنی اسرائیل ایک خاص مضمون ہے، پہلے پارے کا بھی اور سورۃ البقرہ کا بھی، اور بنی اسرائیل کے اوپر دونوں چیزوں کا کھل کے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار انعامات تھے، لیکن وہ اس انعامات کا شکر یا شکریہ نہیں ادا کر سکے، بلکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، بلکہ اپنے اندر ایک گھٹن کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھوتے رہے۔ انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو سب سے پہلا تذکرہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کرتا تھا فرعون کو جب سے پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی آئے گا جو میری بادشاہت کا اختتام کرے گا، تو وہ ان کی نسل کشی کرتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو نسل کشی سے نجات عطا فرمائی، پھر نسل کشی کے بعد ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ پہلے نسل کشی سے بچے، پھر اس کے مظالم سے بچے، پھر یہ لوگ وادی سینا میں پہنچے جہاں پر اللہ پاک نے ان پہ کرم فرمایا، تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رہتا تھا جس کی وجہ سے انہیں ٹھنڈک ملتی تھی۔ پھر ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، جو ان کی چاہت ہوتی، جو ان کی خواہش ہوتی، اللہ پاک جنت الفردوس سے من و سلوہ کی برکتیں انہیں عطا فرماتا، اور پھر ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے۔ مطلب یہ کہ ضرورت زندگی کے ساتھ جتنی چیزیں متعلق ہیں وہ ساری انہیں عطا ہوتی رہیں، لیکن یہ شکر گزار نہیں بنے، انہوں نے اپنے عہد توڑنے شروع کر دیے۔ ان کے علماء میں جب میں آیت کریمہ کے اس حصے میں جاتا ہوں اور یہ مضمون دیکھتا ہوں تو آج کے زمانے میں انتہائی عجیب کیفیت میں جاتا ہوں کہ ان کے علماء کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا تھا۔ یہ ایک بڑا معاملہ تھا جس کی وجہ سے انہیں سرکش کہا گیا۔ پھر اس کے بعد دنیاوی لالچ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا تھا، انبیاء کرام کو شہید کر دیتے تھے، اور ہفتہ کے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا، یہ پھر بھی ہفتہ کے دن شکار کرنے جاتے تھے۔ یہ وہ سارے معاملات تھے جن کی وجہ سے ان کی سرکشی ان کو احکم الحاکمین کی رحمتوں سے دور لے گئی کہ یہ جادو کیا کرتے تھے، اور یہودی اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھتے کہ یہ العیاذ باللہ توہین رسالت کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ تو ایک طرف انعامات کی کثرت تھی، دوسری طرف اس طریقے سے سرکشی کی کثرت تھی۔ یہاں پر ایک بڑا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ پیغام بھی ہے، یہ دعوت بھی ہے، یہ توجہ بھی ہے کہ احکم الحاکمین قرآن حکیم کے اس مضمون میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہودیوں نے مل کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اب اس بندے کا قاتل نہیں مل رہا تھا کہ جس کو اس وقت کی شرع کے مطابق سزا دی جائے گی۔ احکم الحاکمین نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک گائے لے کے آئیے، اس کو ذبح کیجئے، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اس کے جسم کے ساتھ لگائیں گے، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور قاتل کی بات بتا دے گا۔ اب دیکھیے وہ مالک جو ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے تو کس کس چیز کے اوپر قادر ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ یہود جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جنت کا وارث قرار دینا شروع کیا، اور پھر وہ جو اس چیز کے دعوے دار بنے اس کے اوپر جو ان کی سزائیں آئیں وہ بھی اس پارے میں موجود ہیں۔ میں سب سے اہم مضمون کی طرف جاؤں گا، اور وہ یہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت، کہ کیسے آپ کو امام بنایا گیا، اور کیسے آپ نے اور آپ کے بیٹے جناب اسماعیل نے مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد کیسے رقت کے ساتھ آپ دعائیں کرتے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اتنے درد دل کے ساتھ آپ وہاں پر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور جناب ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے معاملات پر جتنے اللہ کے حضور خدمات سر انجام دیں وہ بھی پہلے پارے کا مضمون ہے۔ میں مختصر آپ کی خدمت میں بیان کروں
تو وہ یہ ہے کہ پہلے پارے سے ہی قرآن حکیم کی حقانیت سے لے کے جناب ابراہیم کی ذات کے فضل تک اللہ پاک نے ہمیں ساری رہنمائی دی ہیں۔ یہ مختصر سا خلاصہ آج کے لمحوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں، برکتوں میں، آج کی رات کی نعمتوں کے لطف اندوز ہونے والے لمحوں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔